اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 101 آیت رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد 101 آیت نکالی آپ لوگوں نے 14واں پارہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود اس کو گھڑ لیتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کی طرف رب کی طرف سے حق کے ساتھ لیثبت الذین آمنوا تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو وہدی وبشریٰ للمسلمین اور اس میں ہدایت ہے خوشخبریاں ہیں مسلمان لوگوں کے لیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ اس کو ایک اجمی غلام یا اہل کتاب میں سے کوئی آدمی ہے جس کو اس نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے وہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھا کر جاتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ لوگ جس کی طرف غلط منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو اپنی عجمی ہے اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور واولئک ھم الکاذبون یہ لوگ جھوٹے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو کوئی کفر کرے اللہ کا ایمان لانے کے بعد الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر یہ آیت اتری تھی عمار بن یاسر کے بارے میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ مشرکین مکہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو زبردستی کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو اور آپ کی مخالفت کرو اور کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کوئی نہیں اترتی تو انہوں نے جب ان پر سختی کی تو انہوں نے ان کے وہی الفاظ کہہ دیے جو مشرکین مکہ نے الٹے سیدھے لفظ کہے لیکن اس کے بعد ان کا دل بے چین ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا تو اللہ نے یہ آیات اتاری من کفر باللہ من بعد ایمانی جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد کفر والے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے اس شرط پر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ لفظ کہو ورنہ نہیں کہو گے تو ہم تم پر جانی ظلم کریں گے اذیت دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمار بن یاسر نے جو لفظ کہے ان کا دل مطمئن بالایمان ان کا دل تو ایمان پر مطمئن تھا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ مگر جس کا کھول دیا سینہ اللہ نے کفر کے ساتھ تو ان کا پر ہے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے یعنی جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو کوئی زبردستی کوئی الٹے سیدھے لفظ کہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے اگر کوئی خود سے ہی کہتا ہے کہ اللہ پر میں ایمان نہیں لاتا اللہ کا انکار کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا
ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو بہت محبوب جان دیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو جو ہدایت نہیں لینا چاہتے، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں۔ یعنی بظاہر تو دیکھ رہے ہیں، بظاہر تو سن رہے ہیں، اور بظاہر تو دل ہے، لیکن ہدایت اگر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان پر اللہ نے مہر لگا دی، اندر جائے گی نہیں ہدایت، ان کو کوئی حق اور باطل میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ غافل رہیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں چاہے جتنے کامیاب ہیں، لیکن اگر ہدایت نہیں تو اس آنکھوں سے دیکھنا، ان کانوں سے سننا اور ان دل کے ساتھ سننا سمجھنے کا ہدایت نہیں ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ لوگ اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہوں نے پھر تکلیفیں بھی دی گئیں، ما فتنوا انہیں آزمایا بھی گیا، پھر ثم جاہدوا پھر بھی انہوں نے جہاد کیا، اور وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب بہت آپ کو بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ نے جو صحابہ کرام پر مصیبتیں، تکلیفیں ڈھائی ہوئی تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہنے کہ جب انہوں نے ہجرت کی، یعنی سب سے پہلی جو ہجرت انہوں نے کی ہجرت حبشہ، اور پھر وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کا میرے پاس بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے جہاد بھی کیا اور انہوں نے صبر بھی کیا، میں ان کو بہت بخشنے والا اور میں ان پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتی ہوئی، یعنی وہ اللہ سے عذر پیش کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، عذر پیش کریں گے کہ اس وجہ سے ہم نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن تو بدلہ دیا جائے گا پورا، اس دن تو ناانصافی نہیں ہوگی، اس دن سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ نے مثال بیان کی اس بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، اور يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آتا تھا اس کے پاس ہر طرف سے کھلا رزق، لیکن فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کہہ رہا ہے پھر چکھا دیا ہم نے بھی انہیں عذاب، کس چیز کا؟ بھوک کا اور خوف کا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو حرکتیں کی، یعنی ناشکری اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، میں انہیں بہت زیادہ نوازتا ہوں۔ اور اللہ نے ایک مثال بیان کی، نام نہیں لیا کیونکہ کفار مکہ اس بستی کو جانتے ہوں گے، اللہ نے ہمارے سامنے اس مثال رکھ دی اس بستی کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت مطمئن تھے، خوشحال تھے، کھلا کھانا پینا تھا، بے فکری تھی ان کو کہ بس آتا رہے گا اور نسلیں کھاتی رہیں گی، باغات تھے ان کے پاس، پانی کی فراوانی تھی، لیکن اللہ کی ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری انہوں نے کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارا کا سارا رزق لے لیا، پھر کیا ہوا ان کا حال؟ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا، اللہ نے ان کو جو ہے اس کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جو رزق دے اور لے لے، یعنی آج اگر حالات اچھے ہیں تو یہ اللہ نے کیے ہوئے حالات اچھے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لے لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے مثال رکھ دی، اور کفار مکہ بھی اس مستی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔
اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، پاکیزہ رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے کھاؤ پیو، لیکن واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تم واقعی اگر اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پاک پڑھا، یا پھر تسبیح کر لی، یا پھر اس کے علاوہ حج عمرہ کر لیا، یہ عبادت ہے۔ باقی اس کے علاوہ اپنے گلے شکوے سناتے رہیں، یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم ہو اس کی عبادت کرنے والے۔ شکر بھی عبادت ہے۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 150۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اس نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، ایسا مجبور کہ وہ حرام کھانے کا نہ وہ طالب ہو نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو پھر وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے، یعنی جان جانے کا خدشہ ہو، پھر انسان یہ حرام کھا سکتا ہے، ویسے اجازت نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور مت کہو جس کے متعلق جو زبانیں تمہاری جھوٹ گھڑ رہی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی یہ حلال و حرام ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ایسا غیر محتاط رویہ نہیں ہے کہ انسان جو دل چاہے اللہ کے بارے میں کہہ دے نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے حلال و حرام بتا دیا ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو خود سے حلال و حرام بنانے میں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اللہ کہہ رہے وہ فلاح کبھی نہیں پائیں گے۔ خود سے ہی حرام کر دینا اور خود سے ہی حلال کر دینا۔ متاع قلیل، یہ برتنے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں میں بھی تو یہ ہے نا کہ مرغی کے گوشت، یعنی جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہ سستا گوشت لے کر آتے ہیں مرغی کا گوشت، اور وہ کون سا دیتے ہیں؟ مری ہوئی دے دیتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم اگر مسلمان نہیں ہیں تو کھانے والے تو مسلمان ہیں، تو لینے والے بھی لے لیتے ہیں ہوٹل والے کہ ٹھیک ہے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متاع قلیل، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے، فائدہ اٹھا لو، قیامت کے نزدیک پھر جب تم اللہ کے ہاں جاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آپ پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا مختلف سورۃ آل عمران، نساء، انعام میں بھی پڑھا، حضرت یعقوب نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر چربی بھی انہوں نے حرام کر دی تھی، جبکہ ہماری شریعت میں یہ چیزیں حلال ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہہ رہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی خود سے انہوں نے یہ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اب چربی آپ کو پتہ ہے گوشت کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی اس بات کی، اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہم جذبات میں آ کر یا نادانی میں، حلال و حرام میں کچھ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، اچھا نہیں یہ صحیح ہے یہ ٹھیک ہے، ہماری بھی کوئی عقل کام کرتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے معاملے میں خود سے کچھ بات کر لیتے ہو نادانی میں، جہالت میں، تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا بشرطے کہ تم توبہ کرو اور اصلاح کرو۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، بہت بڑی بات ہے یہ اللہ نے کہی، حالانکہ اکیلے تھے، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، گھر میں معاشرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو اپنی ذات میں ایک امت یعنی پوری قوم تھے۔ کیوں کہا؟ ان کے ایمان کے لحاظ سے، ان کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا زیادہ اللہ پر تقویت والا تھا کہ اس کو اللہ نے ان کے ایمان کو پوری قوم کی طرح شمار کیا، یعنی ایک بندے کا وہ ایمان نہیں تھا۔
وہ کام جو پوری امت کر سکتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ کون سا کام؟ توحید پر جمے رہے۔ لوگوں نے بہت مخالفت کی، باپ نے مخالفت کی، لیکن توحید پر جمے رہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ یعنی امت کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور حنیفہ یکسو تھے۔ یکسو کا مطلب تمام معاشرے کے رسم و رواج کو کاٹ کر صرف اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے۔ اللہ بتا رہے ہیں کیوں میں نے ان کو امت کہا، شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے، اور اللہ نے بھی پھر ان کو چن لیا، اللہ نے بھی پھر ان کو پسند کر لیا، اور اللہ نے بھی ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کون تعریفیں کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے کسی کی کوئی خوبی چھپی نہیں رہتی، اور جو معاشرے سے کٹ کر اللہ کا بن جائے اللہ اس کی گواہی خود دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے گواہی خود دی، ان کی تعریفیں کی کہ میں نے ان کو چن لیا، میں نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور یقیناً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ ہمیں لگتا ہے نا ہم اکیلے کام کریں اور تو کوئی کر نہیں رہا، بنے گا کیا حال ہوگا ہمارا، برا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ہی بنتے ہو تو میں تمہیں چنتا ہوں، لوگ تمہیں ویلیو دیں نہ دیں لیکن میں تمہیں ویلیو دوں گا، دنیا میں بھی دل مطمئن کر دوں گا، اور آخرت میں تمہارا شمار میرے پاس نیک بندوں میں ہوگا۔ جب کوئی اکیلا نیکی پر قائم ہو نا، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے، کہتے ہیں عجیب ہی ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، نئے نئے دین اپنا لیا۔ ہمیں بھی تو دین کا پتہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی دی تھی۔ بھلائی سے مراد کیا؟ بہت ذرا مال و دولت تھا؟ کیا تھا؟ نیکی کے کام کرنے کی توفیق، اللہ کے بن جانے کی توفیق۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، یکسو ہو کر۔ معاشرے سے کٹنا پڑے گا، گھر والوں سے کٹنا پڑے گا، اگر بشرطے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں بنے ہوئے، پھر آپ کو یکسو ہونا پڑے گا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے مشرک تھے نا، سارے مشرک تھے۔ جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو اللہ نے مثال رکھی، آپ نے ابراہیم کی طرح بننا ہے۔ ابراہیم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، فکر کی، ڈرے تو کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے، یکسو ہو گئے، مشرکوں میں سے نہیں ہو گئے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے عبادت کا دن تو جمعے کا دن رکھا تھا، مگر انہوں نے خود ہی اپنی شرارت اور ناقدری کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین تھا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں، کہ عبادت کا دن پتہ نہیں ہفتے کا دن ہے، پتہ نہیں جمعے کا دن ہے، پتہ نہیں اتوار کا دن ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جس قوم کے لیے جو دن رکھا تھا خود ہی اب انہوں نے گڑبڑ کی، آگے پیچھے کیا کہ اس دن میں زیادہ کام ہوتے ہیں، عبادت کے دن کو یہ دن بنا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے میرے فیصلوں میں جو اختلاف کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی باتوں میں نہیں الجھنا، آپ نے ان کے پیچھے نہیں لگنا، آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس طرح؟ بالحکمہ، بہت دانائی کی طرح، بہت دانائی کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی یہ دعوت و تبلیغ کے آداب سکھائے گئے ہیں۔
آپ نے طنز و طانے نہیں کرنی، آپ نے برائیاں نہیں نکالنی، آپ نے بڑی محبت، شفقت، سمجھداری کے ساتھ لوگوں کو اس دین کی طرف لانا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، یعنی بصیرت پر، خود بھی بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اور میرے پیروکار بھی، یعنی ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ تو جو پیروکار ہوں وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو کیا کام ہے ان کا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پوری بصیرت دین کو سیکھنے سمجھنے کے بعد شعور کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے، یعنی دین کے حکموں کو نہیں بدلنا، لہجوں کو بدلنا ہے، انداز کو بدلنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ان کو برا لگتا ہے تب کیا کریں، دین کو حکموں کو بدل دیں، نہیں، دین کے احکام کو نہیں بدلیں گے، اپنے لہجوں کو بدلیں گے، لہجہ ہمارا محبت والا، پیار والا، اخلاق والا ہو جائے، لیکن شریعت بالکل صحیح کلیئر بتانی ہے، وہ وہی شریعت جو اللہ نے اپنے رسول کو بتائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ کبھی بھی دین میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، کسی کو اچھی بات لگے یا نہ لگے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ ان سے بحث کر سکتے ہیں اختلاف والی باتوں میں، لیکن اچھے طریقے سے، دین کو نہیں بدلنا، شریعت کو نہیں بدلنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو ہم نہیں بدل سکتے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں لوگ بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کوئی کس دربار پر جا رہا ہے، کوئی کس دیوار سے ڈر رہا ہے، کوئی کس سائے سے ڈر رہا ہے، کوئی کون سی موم بتیاں جلا رہا ہے، عجیب و غریب لوگ چکروں میں پڑ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھی اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر، کون ہدایت پر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ کتنا پیارا دین ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، ہے نا، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو گھوٹ کے ہی رکھ دیا، اب مسلمان جھکتے ہی چلے جائیں۔ عیسائیوں کے مذہب میں ہے نا، انہوں نے اپنے یعنی مذہب میں ابھی یہ بات کر دی، اگر کوئی ایک منہ پر چپیڑ مارے تو دوسرا بھی کر دو، کچھ کہو نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ بھی نہیں۔ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم اے مسلمانوں بدلہ لینا چاہو، تمہارا دل دکھا ہے، تمہیں نقصان پہنچا ہے، اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے، یعنی بدلہ اگر نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہو، ہے نا، سب یہ مشکل تو ہوتا ہے نا، بدلہ نہ لینا آسان کام نہیں ہے۔ کسی نے ہمیں اذیت دی، کسی نے ہم پر ٹونٹ مارا، کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم بھی کر تو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری تربیت کیا کی کہ یہ جنگ والا محاذ نہیں کھڑا کر لینا، امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جذبے ہم نے غیر مسلموں کے لیے رکھنے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں نے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ اگر صبر کر لو تو یہ صبر کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ پر، اللہ ہی کے سہارے پر ہے، یعنی اگر آپ صبر کریں گے، آپ اللہ پر توکل کریں گے، آپ اللہ کے وعدوں پر یقین کریں گے، تو پھر آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام اور کل مسلمان صبر کریں گے۔ یعنی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو بہت دفعہ آتا ہے انسان، تو کیا مسلمان مقابلہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، باتیں سنانے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ نہیں، مسلمان کی تو زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے۔ اگر اپنی انرجی بدلے لینے میں لگا دی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، پھر بامقصد کام نہیں کر سکے گا، پھر ایون وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گا، تھک کے ہلکان ہو کر بیٹھ جائے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہوں اور آپ تنگی میں نہ پڑیں ان باتوں پر جو یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے نا، اور مکی دور کے آخری ادوار میں یہ صورت اتری،
یعنی 10-11 سال کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پر کوئی بھی ایک بات کر دے نا، یقین مانے ہمارے دل میں وہ بات چبھ جاتی ہے، سوئیں اٹھیں بیٹھیں آرام ہمارا ختم ہو جاتا ہے، وہ ہمیں چبھ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے بات دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا، آپ کو اللہ نے عزت دی تھی، آپ کے پیچھے بہت زیادہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے آپ کی تربیت میں آپ کی پیروی کر رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ کبھی اوجھڑی رکھ رہے ہیں اونٹ کی، کبھی مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی آپ کے جان کے دشمن بن رہے ہیں، آپ کا دل تو دکھتا ہوگا، اور بہت زیادہ دکھتا تھا، اس بات پر دکھتا تھا کاش یہ مجھے پہچان لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کاش یہ ان کی نجات ہو جائے، یہ ایمان لیں، آپ کا اس بات پر دل دکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، اور آپ اپنے دل کو تنگی والا نہ کریں، اور اس پر جو یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، آپ رنجیدہ بالکل نہ ہوں۔ ایسی تسلیاں کیا اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ دی ہوئی کہ نہیں دی ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ کے توسط سے ہم پورے مسلمانوں کو اللہ نے دی کہ آپ دین سے پیچھے نہ ہٹیں، آپ استقامت پر رہیں، آپ غمگین نہ ہوں اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر آپ کے خلاف لوگ بہت ساری سازشیں کرتے ہیں، آپ نے دل کو تنگی میں نہیں ڈالنا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً بے شک اللہ اہل تقوی کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ اور نیککاروں کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کتنی پیارا اینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنی پیاری تسلی دی اللہ نے، تم احسان کرنے والے بن جاؤ، تم نیکی کرنے والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تسلی کوئی چھوٹی موٹی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورۃ النحل ختم ہو گئی، اب ہماری سورت شروع ہو رہی ہے سورۃ بنی اسرائیل، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعنی خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے ہم درمیان میں آ گئے الحمدللہ۔ 15واں پارہ یعنی شروع ہو گیا، آدھا قرآن پاک ہمارا الحمدللہ ختم ہونے والا ہے۔ کتنا یعنی قرآن مجید جتنا بھی ہم نے پڑھا 15 پارے، اس میں کیا تھا؟ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، بہتری والی باتیں کی، معاشرے کی بہتری والی باتیں، ہماری بہتری والی باتیں، اور ہمارے لیے خوشخبریاں، اور ہمیں کچھ کاموں کی ترغیب، یہی ہے قرآن مجید میں کہ نہیں ہے؟ اب سورۃ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام اسراء بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں 15ویں پارے میں، سورۃ کہف بھی آتی ہے اور بنی اسرائیل بھی، یہ دونوں ایسی لگتی ہیں جیسے کہ جوڑ ہو قرآن مجید میں ان دونوں صورتوں کا۔ تو بنی اسرائیل کا آغاز اللہ کی تسبیح سبحان الذی سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان دونوں صورتوں کی ملتی جلتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی، اور سورۃ کہف کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ دونوں کی صورتیں جو ہیں اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے اس میں یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، اللہ لے گیا اپنے بندے کو، اور سورۃ کہف میں بھی اسی طرح الحمدللہ الذی انزل علی عبدی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی دونوں صورتوں کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کا آغاز بھی کل سے ہوتا ہے، کہہ دیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ کہف کی آخری 2 آیات بھی کل سے شروع ہو رہی ہیں کہ یعنی آپ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں۔ تو بنی اسرائیل، یہ جو سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں بنی اسرائیل کے 2 جو ہیں واقعوں کا تذکرہ ہے، جس میں 2 ان کے عروج کا تذکرہ ہے اور 2 ان کے زوال کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے۔ اس کی 110 آیات ہیں، اس کی 111۔ ہاں، یہ دونوں صورتیں ملتی جلتی ہیں، یہ بھی یعنی یہ بات دیکھیے ملتی جلتی ہے، 2-3 تو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی اس پارے کے شروع میں جو ہے نا تذکرہ جو ہو رہا ہے واقعہ معراج کا ہو رہا ہے۔ واقعہ معراج 2 حصوں میں تھا، ایک سفر تو وہ تھا جو زمینی سفر تھا، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، ایک یہ سفر تھا۔ دوسرا سفر جو تھا وہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، یعنی اوپر عرش تک، جہاں پر فرشتے نے بھی کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پہلے سفر کا تذکرہ تو یہاں پر ہے، دوسرے سفر کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہے۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ اللہ کے معجزات میں سے ہے،
اللہ کے معجزات میں سے، یعنی وقت ٹھہر گیا۔ اس وقت تو ایسا نہیں تھا جیسے ہوائی جہاز ہیں آپ، کہ ہم کئی گھنٹوں کے سفر، کئی دنوں کے سفر ہم جو ہے تھوڑے ٹائم میں کر لیتے ہیں ہوائی جہاز میں۔ تو یہ اللہ کے معجزات میں سے تھا یہ سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج بھی کروایا، اور پھر یہ معراج جو تھا خواب کا نہیں تھا، جسمانی سفر کا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب آیا، خواب کا نہیں یہ سفر تھا، جسمانی سفر تھا۔ تبھی تو پھر اختلاف ہوا، اور تبھی تو ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، جب کہا کہ تمہارا وہ ساتھی کہتا ہے، یعنی کہا نا کہ وہ کوئی کیا ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں۔ کوئی وہاں سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں۔ تو شخص نے کہا پھر تم کیوں ایمان لا رہے ہو اس پر؟ تمہارے ساتھی محمد کہہ رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر اس ذات نے کہا ہے، اس شخص نے کہا ہے، تو پھر یہ بات سچی ہے۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق اس بات پر ایمان لائے تھے، یعنی عقل پہ بھی بات پوری اترتی نہیں تھی۔ اور پھر ایمان تو یہی ہے نا کہ دیکھا نہیں، آنکھوں سے سنا نہیں، لیکن جب اللہ کا اس بات پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئیں۔ ایسا سفر پہلا نہیں تھا، پہلے کسی نبی نے نہیں کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ جسمانی سفر تھا، تبھی تو فتنے اٹھے، اتنا شور مچا، اور ابوبکر صدیق کو کیا صدیق ہونے کا لقب ملا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ گئے بیت المقدس، گئے، آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی۔ یہ سب باتیں غیب کی ہیں جو تمام صحابہ نے بھی نہیں دیکھی اور ہم نے بھی نہیں دیکھی، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ باتیں سچی ہیں۔ اور اگرچہ یہ ناممکن تھا کہ مکہ سے بیت المقدس جانا، اور بیت المقدس سے اوپر پہلے عرش پر جانا، ٹھیک ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ بات اگرچہ ذہن پر پوری نہیں اترتی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، اور آپ نے کہا ایسا ہوا ہے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، ایک ہی رات میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی دور کی مسجد میں۔ اچھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، بتائیں۔ وہ مسجد اقصیٰ دیکھ کر آیا تھا۔ اب تھوڑی دیر میں جب انسان جاتا ہے، انسان کو ساری چیزیں تھوڑی یاد رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے گئے، اور وہ رات کے ٹائم گئے، کہنا اچھا بتاؤ کھڑکیاں کہاں ہیں، دروازے کہاں ہیں؟ معجزہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بیت المقدس کا منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور وہ جو پوچھتا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے کہ یہاں کھڑکی، یہاں دروازہ۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاؤ۔ جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ عذر، بہانے، کچھ نہ کچھ حجت بازیاں کرتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے، اور بکر صدیق کی طرح انہوں نے کہا کہ میرے رسول نے کہا، میرے نبی نے کہا، تو یہ بات پھر سچی ہے، اگرچہ ناممکن ہے تو آپ نے کہا تو یہ بات سچی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، جس نے ماحول کو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد کے ماحول کو، یعنی یہ جو علاقہ ہے بیت المقدس کا، مصر کا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اس علاقے میں اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت برکت دی ہوئی کہ یہ علاقہ بہت زرخیز ہے، جبکہ عرب کا علاقہ تو بالکل خشک، یہ علاقہ بہت زرخیز ہے، اس کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، اور روحانی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں پر تمام انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کا، زیادہ تر انبیاء کا مسکن یہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس جگہ کو ہم نے برکت والا بنایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ سال تھا جو اس سے پہلے عام الحزن سال گزرا تھا، یعنی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا بھی انتقال ہوا، کیا نام تھا ان کا، آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے جو بیک میں پیچھے یہ کھڑے ہوئے تھے نا، آپ کے بہترین ساتھی بن کر آپ کی حفاظت کرتے تھے، جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہتے تھے۔ اللہ نے آپ کا رتبہ بلند کرنے کے لیے، اللہ آپ کو اپنے اور قریب کرنے کے لیے اللہ معراج پر لے گئے،
اللہ اپنے بندوں کو ایسا قریب کرتا ہے. غم تو آتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن اللہ پھر بہانے سے اپنے اور قریب کر لیتا ہے بندے کو. ہم اس غم میں ہی ڈوب جاتے ہیں. آیا تو کیوں آیا غم، حالات اوپر نیچے ہوئے تو کیوں ہوں گے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور ہم نے اسے ہدایت دی بنی اسرائیل کے، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا، یعنی اس تورات کتاب کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ تورات کی کتاب صرف تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نہیں تھی، رہتی دنیا تک کے لیے وہ ہدایت کی کتاب نہیں تھی، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے کہا کہ مت بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز. ذریۃ من حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کر لیا تھا نوح کے ساتھ. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے جو نیک بندے تھے، جو ایمان لائے تھے، اور نوح علیہ السلام، ان کو ہم نے کشتی پر سوار کیا اور پھر ہم نے ان کو بچا دیا. پھر ان کی اولادوں سے نسل چلی جس سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے بنی اسرائیل آگے بڑھے. ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا بندہ تو نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اور ہم نے متنبہ کیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بہت تاریخی واقعات یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ایسے کرو گے. اب یہ تاریخی واقعے ہیں، یہ پھر کبھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے بہرحال. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں تاریخی واقعہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے بہت سخت جنگجو بندے، اور وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، اور یوں ہمارا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا. وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا، یعنی بنی اسرائیل کا جو زوال کا وقت تھا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا زوال کا وقت اس طرح آیا کہ تم پر ہمارا جو وعدہ تھا پورا ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، بات مانتے نہیں تھے، اللہ کے عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں عروج دیا، لیکن عروج کے بعد پھر تم پر زوال کا وقت آ گیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی، یعنی غلبے کے بعد تمہیں دوبارہ غلبہ دیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر ہم نے تمہاری مدد کی مال، اولاد اور پھر دولت اور بیٹوں کے ذریعے، اور بنا دیا تم کو بہت زیادہ تعداد والی قوم تمہیں بنا دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو اپنے لیے کی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کر رہے ہو تو وہ بھی تم اپنے لیے کر رہے ہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسا کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے ہر اس شے کو جس کے اوپر انہیں قبضہ حاصل تھا. یعنی بنی اسرائیل کے نشیب و فراز کے واقعات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ عروج، 2 دفعہ زوال تمہیں ملا، لیکن عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر پھر بھی تم نے دوبارہ وہی روش کی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دوبارہ وہی کریں گے. یعنی شریعت احکام اللہ کے اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم تمہیں دوبارہ پھر سزا دے سکتے ہیں، پھر تمہیں دوبارہ سزا دیں گے. اور پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن، یعنی بنی اسرائیل کو تاریخی واقعات یاد دلانے کے بعد، ان کو یہ یاد دلانے کے بعد، دیکھو عروج ملا پھر زوال، پھر عروج ملا پھر زوال، اب تمہارے پاس یہ قرآن مجید آ گیا. یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. یعنی تمام کتابیں جو ہیں، تمام راستے چھوڑ دو، اب قرآن مجید آ گیا. اب اس کو اپنا روڈ میپ بنا لو، اس کو اپنے زندگی گزارنے کا اصول بنا لو، اس کے قوانین پر اب عمل کرو. یہ کتاب تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی.
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، سیدھا راستہ دکھاتی ہے کہ نہیں دکھاتی ہے کتاب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم عمرہ بھی کرائیں، حج بھی کرائیں، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہیں، لیکن انسان کا ایمان نہیں بڑھتا جتنا قرآن کو پڑھ کے، جتنا قرآن کو سمجھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمیں جتنی اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ میں گئی حج پر، میں نے دیکھا جو لوگ جس کلچر سے آئے، جو دین کی باتیں سیکھ کر آئے، وہ ویسے ہی کر رہے تھے۔ وہاں دین سکھایا نہیں جاتا، وہاں تو آپ نے عبادت کرنی ہے، وہاں ایمان بڑھنے کے کوئی ذرائع نہیں ہے۔ وہاں پر ایمان اگر بڑھانا ہے تو اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اللہ کا تعارف لینا پڑے گا، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو کس سے؟ جس کو اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن آپ کو رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف، یہ ہمیں خوراک دیتی ہے، ہمارا ایمان بڑھاتی ہے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور جو ہدایت سے منہ موڑ لے، جو قرآن سے منہ موڑ لے، وہ کس کا نقصان کرتا ہے؟ وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اگرچہ عمرہ حج کرنے بھی چلا جائے، وہ عجیب و غریب حرکتیں لوگ وہاں کھڑے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دین سے ثابت بھی نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن سے جڑو، یہ قرآن تو تمہاری رہنمائی کرتا ہے کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اللہ کہہ رہا ہے مومنین کو خوشخبری دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اچھے اعمال کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ان کے اعمال میں خرابی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی اس کتاب کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح ہوگا جنہوں نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی۔ تو اس کتاب کی قدر ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس کو سمجھ کے، اس کو پڑھ کے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، تب تو ہماری نجات ہوگی۔ ورنہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں، انہوں نے اپنے اصول، اپنی تعلیمات، اس کو اہمیت نہیں دی۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ انسان کہتا ہے خیر مجھے جلدی مل جائے، اور اگر خیر نہ ملے تو انسان لوگوں کو کوسنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا انسان جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر مانگ بیٹھتا ہے بالکل بھلائی کی طرح، دعاءہ بالخیر، جیسا کہ اپنے لیے خیر مانگتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو کوسنے شروع کرتا ہے، نہ مجھے ملتا، نہ میں آتی، نہ میں پیدا ہوتی، نہ میں یہاں ہوتی، نہ میں مسلمان ہوتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسان اتنا جلد باز کیوں ہے؟ اس کی فطرت میں اتنی کیوں جلد بازی ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت، اللہ کہہ رہا ہے تم بہت جلد بازی کرتے ہو، ٹھیک ہے، انتظار نہیں کرتے اچھے دنوں کا۔ اللہ اچھے دن لے آتا ہے، اگر کبھی کوئی اوپر نیچے ہو جائے، اتار چڑھاؤ ہو جائے، بیماری آ جائے، کوئی غم تکلیف آ جائے، کوئی مرضی کے خلاف حالات ہو جائیں، اللہ کو مت کوسا کرو، اللہ نے تو کبھی ہماری سنی نہیں، اللہ تو کبھی ہماری طرف دیکھتا نہیں، اللہ کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں، اللہ نے کبھی نہیں پرواہ کرنی، مت کوسا کرو، مت ایسے برا بھلا کہا کرو۔ اللہ کہہ رہے اتنی جلد بازی اچھی نہیں، مایوس مت ہوا کرو، اچھے دنوں کا انتظار کیا کرو۔ دیکھو تو صحیح، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے بنایا رات اور دن دو نشانیاں۔ اللہ نے امید دلائی، رات کے بعد دن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سورج نکلتا ہے پھر چاند نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ سردیاں آتی ہیں پھر گرمیاں آتی ہیں، موسم اگر گرمی والا ہے تو باہر کا موسم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ انسان کو امید دلا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے بنائے تمہارے لیے رات اور دن دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے رات کو نشانی بنایا اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو بھی، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ انسان کو امید دلائی کہ دیکھو اگر رزق کم ہو گیا تو اگلا دن نکلتا تو ہے، پھر محنت کرو۔ اگر آج صحت ڈاؤن ہو گئی، اگلا دن آتا ہے، صحت اچھی بھی ہو جائے گی۔ حالات ٹائٹ ہو گئے، حالات اچھے بھی ہو جائیں گے۔
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم خوب جان لو سالوں کی گنتی اور حساب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قسمت اس کے ساتھ لگا دی اس کی گردن میں۔ ہر انسان کی برائی اور بھلائی ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم کہتے ہیں نا ٹائم گزرا جا رہا ہے، ٹائم تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹائم کہاں گزر رہا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ٹائم کو اگر پکڑے نہیں، اس ٹائم سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کہہ رہے ہر انسان کے ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی، چاہے وہ بھلائی کرے چاہے وہ برائی کرے، کوئی کسی پر اختیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ، اصل میں تمہاری اپنی مرضی چل رہی ہوتی ہے، ہمارا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے ساتھ اس کی تقدیر، اس کی قسمت، اس کا اختیار لازم کر دیا ہے۔ طائرہ فی عنقی، اس کی اپنی گردن میں، یعنی اس کے اپنے پاس ہے۔ جیسے ہمارا اپنا وجود ہے، ہماری مرضی اختیار اچھائی کرنے کی یا برائی کرنے کی ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کو قیامت کے روز ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اس کو کھلا ہوا، یعنی نامہ اعمال جو ہم لکھوا رہے ہیں، جو تقدیر ہے ہماری، ہر ایک خود ہی تو لکھوا رہا ہے۔ اقرا کتابک، کہا جائے گا قیامت والے دن پڑھو اب اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی خود انسان کو شرمندگی ہونے لگ جائے گی، ہائے میری ایسی کرتوت تھے، میں نے اتنی غیبتیں کی، اتنی چغلیاں کی، اتنی تہمتیں لگائیں، اتنی سستیاں کی نماز میں، ابھی تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا نا، شیطان ہمیں تھپکے دیا رکھتا ہے، تم بڑے نیک، تم بڑے اچھے انسان، تم جیسا اور کوئی ہے نہیں، تم نے فلاں وقت صدقہ خیرات نہیں کیا تھا، تم نے فلاں وقت اور دوسرے کی مدد، یعنی ہمیں چند نیکیاں ہمارے ذہن میں لے آتا ہے، لیکن گناہ نہیں لے کر آتا، وہ اوجھل رکھتا ہے ہمارے ذہنوں سے کہ تم کر بھی سکتے تھے نیکی، لیکن تم نے سستی کی، لیکن تم نے غفلت کر لی، تم بیٹھے رہے، تم فضول کاموں میں پڑے رہے۔ قیامت والے دن جب کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنے حساب کے لیے نامہ اعمال پڑھ لو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کسی نے بھی ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ کہہ رہے بھلا تو اس کا اپنا ہی ہے۔ دیکھیں نا، یعنی ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں نیکی کا کام، کتنا عجیب لگے گا، جبکہ فائدہ تو اس میں اپنا ہی ہے، اگر ہم کر لیتے ہیں کوئی نہیں کر رہا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہو گیا، نافرمان ہو گیا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، کسی کے کہوے میں آ کر کسی نے بہکا دیا، ابھی کیا پڑی ہے، ابھی چھوڑو، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی اتنی لمبی عمر پڑی ہے، کر لینا۔ اللہ کہہ رہے وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو میرے راستے سے بھٹک گیا، جس کے دل میں میری محبت کم ہو گئی، اس نے اپنا نقصان کیا، اس کے نقصان کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آج تو پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں نا، مشکل وقت میں مشورہ دے دیتے ہیں، دل جوئی کر لیتے ہیں، خیال رکھ لیتے ہیں۔ قیامت والے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تسلیاں نہیں دے گا، کوئی کسی کے آنسو نہیں پہنچے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ اچھا چلو تم تھک گئی، اتنی گرمی ہے، چلو آج تمہارے گناہوں کا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے میں اٹھا لیتی ہوں، نہیں، ایسا معاملہ ہوگا ہی نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم کسی رسول کو بھیج نہ دیں۔ اللہ نے کتنی کھلی کھلم بات کر دی، یعنی کوئی استاد پڑھائے بھی نہ اور پڑھائے بغیر ٹیسٹ لے لے، عجیب بات لگتی ہے نا، پڑھایا جاتا ہے اور پھر ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو اللہ اتنا انصاف کرنے والا، اللہ کہہ رہا ہے میری سنت یہ نہیں ہے کہ میں جب پہلے تمہیں بتاؤں نہیں، شریعت نہ بھیجوں، انبیاء نہ بھیجوں، اور میں تمہارا ٹیسٹ لے لوں، آیا تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ انبیاء بھیجتا ہوں، اور پھر جب انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا تو پھر میں پکڑتا ہوں، پھر سزا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہم عذاب دیتے جہاں تک کہ ہم رسولوں کو نہ بھیج دیں۔ ہماری طرف بھی نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کون سے نبی آئے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات ہیں، قیامت تک محفوظ ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں خوب نافرمانیاں کریں۔ کتنی سخت بات کر دی اللہ نے، ہے نا، کتنی سخت بات کر دی۔ ہم کہتے ہیں ہم اچھے، ہم امیر ہو رہے ہیں، پیسہ کھلا آ رہا ہے نا، جو دل چاہے فیشن کریں، جیسا دل چاہے فنکشن کریں، اس میں جیسے مکس چاہے مکس گیدرنگ کریں، ہے نا، بڑی خوش قسمتی کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کے فنکشن میں وہ فلاں ڈی جے آیا، عاطف اسلم کو بلایا، فلاں قوال کو بلایا، ایسا کوئی بہترین فنکشن تھا، ساری زندگی یاد رہے گا۔ نئے شروع ہو گیا تو باقی نائٹ میں لیکن مانے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے پوری رات ادم ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ڈر نہیں لگتا کھلے آسمان کے نیچے۔ اور ہم ان سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے امیر لوگوں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ و برباد کر دیں کسی بستی کو، لگی ہے کہ نہیں لگی، شادیوں پر آگ لگی ہے کہ نہیں لگی، سب کچھ تباہ و برباد ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن کچھ تبدیلی نہیں آئی، فنکشنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی اتنا کو پیسہ برباد کیا جاتا ہے فنکشنوں پر، اتنا، یعنی اتنے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، یقین مانیں، گزر اوقات ان کا نہیں ہو رہا، محنت کر رہے ہیں اتنی، یعنی سمپل زندگی گزار رہے ہیں لیکن ضروریات زندگی نہیں مل رہی۔ لیکن امیر لوگوں کے دل سخت ہیں، کہتے ہیں ایک ہی بیٹا ہے، بہترین فنکشن کریں گے، اڑاتے ہیں پیسہ، مترفیہا ففسقوا فیہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم امیر لوگوں کو، وہ خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، یعنی حکم دینے سے مراد ڈھیل دے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ جو سٹیج سجتا ہے، وہ جو جس جگہ سے دلہن نے گزرنا ہے، وہ جو سجتے، لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، یقین مانیں۔ دیکھا ہے کہ ہماری کام والی ہے، اس کے دیور کا نکاح تھا 3 دن پہلے، قریب ہی ہماری رہتی ہے، یہ لوگ واک کرنے گئے تو اتنی گالیاں کی بازیں آ گئی، مجھ سے وہ پوچھا، کہتی ہاں میرے سسر نے سرگودے سے نا ایک بلایا ہوا تھا گانے والا، پوری رات وہ ان کے گانے لگے ہوئے ہوئے۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے، کامیاب لوگ، خوش قسمت لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہماری کوئی کمی ہے۔ اچھا، یہ خوشیوں کے علاوہ غموں پر بھی یہی حال ہے، غم بھی جو ہوتے ہیں نا، جب کوئی فوت ہو جائے تب بھی ایسا ہوتا ہے، کارڈ باقاعدہ یعنی میسج دیے بھیجے جاتے ہیں، یہ بتائیے کسی کی مدد کر لیں، بیماروں کا خیال رکھ لیں، کچھ اپنے لیے آگے بھیج دیں، کچھ جمع کروا دیں، اللہ کے ہاں کمیٹی ڈال دیں۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، اللہ کہہ رہا ہے پھر ثابت ہو گئی ان پر عذاب، اور پھر ہم ان کو کیا کرتے ہیں، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی فوت بھی ہوتا ہے نا، پھر وہ جو انہوں نے تیجا 40واں، پھر کل وہ جو کھانے کھابے پکتے ہیں نا، اور اس میں جو انہوں نے 150-200 لوگوں کو بلانا ہے، جو ان کو پھر کھلانا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے، میں نے ایک ریل دیکھی اس میں نا وہ میوزک بجا تھا، مولایا صلی وسلم یہ والا، اور وہ لوگ وہ پیسے دے رہے تھے، میں یہ سامنے پڑی ہوئی، میں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہاں کسی انداز، گاؤں کی ہاں یہ چیز دکھا رہے تھے، میوزک پہ نعتیں چل رہی ہیں اور یعنی کہ ٹیون سے بجا رہے ہیں اور وہ پیسے دے رہے ہیں۔ آج ہمارے سبق میں یہ کہ شیطان یہ سب کام کروا رہا ہے اور ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس سے بچنے کی کوئی راہیں نہیں سوچی کہ دشمن سے کیسے بچنا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اللہ کہہ رہا ہے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کو دیکھنے کے لیے، ان کو باخبر کرنے کے لیے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے یعنی جلدی کرتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں جس کے لیے۔ دنیا کے لیے ایک اور لفظ آیا عاجلہ،
ہے نا، من کان یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے دنیا میں سب کچھ مل جائے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں جو کچھ وہ لینا چاہتا ہے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، پھر وہ داخل ہوگا اس میں برے حال میں، ملوم مذموما ملامت زدہ برے حال میں، اور مدحورا دھتکارا ہوا۔ یعنی آج دنیا میں دنیا چاہیں گے، اللہ سے خواہش رکھیں گے، دنیا کے لیے محنت کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں دنیا دیتا چلا جاؤں گا، لیکن دنیا کی ترقی بھی اس کا آ سکتا ہے۔ ہیں دنیا کی ترقی، ہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے اس کے لیے، پھر آخرت میں انعامات، پھر بہترین گھر، پھر بہترین لباس، پھر آرام والی زندگی، پھر آخرت میں نہیں ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو کوئی ارادہ کرے آخرت کا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات ارادہ کرے یعنی نیت کرے اللہ کو راضی کرنے کا، صرف دنیا بنانے کی فکر نہ کرے، آخرت بنانے کی بھی فکر کرے۔ ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو، وسعى لها، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے کیا کرے، کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، سعیہا، جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حق ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ سب کچھ خود سے ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، ہمیں ہدایت مل جائے، ہمارے بچے خود ہی نیک بن جائیں، ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں، رزق حلال کمانے لگے، یہ خود سے نہیں ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، یعنی آخرت کے ارادے چاہنے کے ساتھ پھر وہ کوشش بھی کرے، سعیہا، ایسی کوشش جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، مشرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ باتیں یعنی 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائیں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ لوگ ہیں ان کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی، یعنی آخرت کی کوشش کرنے والوں کو اللہ دنیا بھی راستے میں دے دیتا ہے۔ یوں سمجھے جیسے یہ ہمارا گھر ہے، یہ نیچے کی منزل جو ہے یہ دنیا ہے، اور اوپر کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اگلی اوپر کی منزل میں جائیں تو نیچے سے گزر کے ہی اوپر جائیں گے نا، دنیا سے تو گزرنا پڑے گا، لیکن جو ارادہ کر لے کہ نیچے سے گزرتے ہوئے اوپر جانا ہے اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے دنیا تو مل ہی جائے گی، دنیا سے تو گزرنا ہی، ہمیں لباس بھی مل جائے گا، ہمیں خوراک بھی مل جائے گی، ہمیں سواری بھی مل جائے گی، ہمیں بہترین کھانے بھی مل جائیں گے، لیکن اگر یہ فکر ہو ومن اراد الآخرۃ، اللہ نے بلایا تو اللہ کے بلاوے پہ فوراً لبیک کہیں۔ اچھا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، یعنی دنیا میں فکر آخرت کی کریں تو دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن اگر آخرت کی فکر نہ کریں، دنیا کی فکر کریں، آخرت نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، قبر میں پھر اندھیرا ہے، پھر اللہ کی ناراضگی ہے، پھر اللہ کا غصہ ہے، پھر اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نہیں ملے گی، پھر حوض کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، یہ اذانیں سننی پڑیں گی، اذانوں کے جواب دینے پڑیں گے، پھر ہمیں سفارش ملے گی، پھر ہمیں حوض کوثر کا پانی ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ دینی پڑے گی، اچھا یہ سنت ہے، اچھا یہ ہم کر لیتے ہیں، اپنے جذبے، اپنے ارادے، اپنی نیتیں کرنی پڑیں گی۔ ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی ارادہ کرے آخرت، آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی، آج مشکل برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، آج صبر کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آج کوئی پیسے کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے فرما بردار رہیں، جھوٹ بالکل نہیں بولنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، لوگوں سے تعریفیں نہیں لینی، لوگ واہ واہ کریں تو کوئی کامیابی نہیں، کس سے تعریفیں لینی ہے، کس کو خوش کرنا ہے، اللہ کو۔ ومن اراد الآخرۃ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور پھر وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، پلاننگ بھی کرے، قربانیاں بھی دیں، سعیہا، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ بتائیے دنیاوی تعلیم جو بچے حاصل کر رہے ہیں حق ادا کرتے کہ نہیں کرتے، دن رات ایک کرتے کہ نہیں کرتے، ایک فوکس ہے کہ نہیں ہے، وہ کہیں ہم نے ایڈمیشن لے لیا بس ہمیں کامیابی مل جائے گی، نہیں، کامیابی پھر تب ملے گی وسعى لها سعیہا، ویسی کوشش کریں جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔
ہم سے کوئی غلطی کا اللہ کے ناراضگی والا کام ہوئے نہیں. ہاں بشر ہیں، ہو جائے تو فوراً پھر اللہ سے معافی مانگی. یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا بس اللہ نے ہمیں جنت میں نہیں بھیجنا ہے تو اور کس کو بھیجنا ہے. اس دھوکے میں مت رہیں. وسعی لہا سعیہا وہو مومن، مومن بھی ہو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تم پکے سچے مسلمان بن گئے. نہیں، ایمان بڑھتا رہے ہمارا. ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب اللہ کی تعلیمات پڑھتے ہیں، جب قرآن مجید کے ساتھ جڑتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اللہ کو یہ باتیں پسند ہیں. اللہ نے ان باتوں پر خوشخبریاں دی ہیں، ان باتوں سے درجات بلند ہوتے ہیں. ایمان بڑھے ہمارا. آپ بتائیے کلاس میں آنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ اس کے بعد نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے. اس کے بعد دنیا کے غم نہیں لگتے، دنیا کی پریشانیاں ہلکی لگتی ہیں، کیونکہ فوکس تو یہ ہے. باقی تو بہت چھوٹے چھوٹے سے غم، پریشانیاں، اونچ نیچ ہیں، کوئی بات نہیں. صحیح ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں بھی ہوں گی اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے، بہتر کر دیں گے. ہماری کوششوں سے حالات بہتر نہیں ہونے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من عطاء ربک، آپ کے رب کی طرف سے عطا سے. یعنی یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں جب تک انسان موجود ہے ہمیں اللہ کا اطاعت گزار بننا ہے. اللہ ہماری بنیادی ضروریات کو ضرور پورا کرے گا، لیکن اگر اللہ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ مدد کر رہے نافرمان لوگوں کی بھی، مشرکوں کی بھی، کافروں کی بھی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو دیے جا رہے ہیں، ہماری عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اور آپ کے رب کی عطا رکنے والی نہیں ہے. یہ دوست ہو، دشمن اللہ کا کیوں نہ ہو، سب کو خوراک مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ سب کو پانی، تازہ ہوا سب کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سب کو مل رہا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو تو صحیح ہم نے کیسے فضیلت دی بعض کو بعض پر. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا وہ پورے ورلڈ ٹور کر آ گئے، وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، وہاں پر ان کا فلیٹ، وہاں پر فلیٹ، اور ہمارا بہت چھوٹا سا گھر. اللہ کہہ رہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. یہاں تو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دے دی. کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو خوبصورتی زیادہ دے دی، کسی کو صحت زیادہ دے دی، کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں دے دی، کسی کو ملے جلے دے دیے، کسی کو دیے ہی نہیں. لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو ایک تھی وہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا مانگوں، سب کچھ تو مجھے مل گیا، کہنے لگی کیا مانگوں، دعا سمجھ ہی نہیں آتی. اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، سواری، سب کچھ تو کمفرٹ، سب کچھ ملا ہوا ہے، کیا مانگوں اللہ سے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی. اللہ کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہے، وہ مانگنی ہے. یا اللہ آخرت میں درجات ہمارے بلند کر دیں. یا اللہ جیسے دنیا میں گھر دیے اس سے کہیں اور بہتر، بہترین ہمیں آخرت میں بھی گھر دینا. یہ دعائیں مانگنی ہیں. یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے گھر ہیں، اور یہاں پر بھی آدھی زندگیاں تو گزر گئی اور آدھیاں جھک کے کمر، بیماری، دکھ تکلیف میں زندگیاں گزریں گی، ہے کہ نہیں؟ کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، کبھی وہ گھر کی نعمتیں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہیں، دل نہیں لگ رہا ان میں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے آخرت وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. جو مانگے گا اسے ملے گی. یا اللہ آخرت کے گھر دے. اللہم انی اسألوک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار. وہی مانگے گا نا جس کو پتا ہو یہ دنیا کی نعمتیں تو کھوکھلی ہیں، وقتی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گی. یہاں سے جانا ہے، جس کو پتہ ہوگا اس بات کا، یہاں ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں ہم نے جانا ہے. یہ ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں. اصل میں ان چیزوں کی ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. ہاں کر لیں، ان کو صاف کر لیں،
لیکن دل کو صاف ایسا کریں کہ دل میں کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اللہ سے ناشکری، کوئی کفر والی بات ہمارے دل میں نہ ہو، محبت ہو اللہ کے بارے میں. یا اللہ تو نے اتنے احسان کیے ہیں، تیرا حق ادا ہم کر ہی نہیں پا رہے. یا اللہ توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ تجھ کو جو اعمال پسند ہے نا، ہمیں توفیق دے، ہم وہ اعمال کریں تجھے راضی کر لیں. یہ ہمارا مشن، یہ ہماری فکر، یہ ہمارے جذبے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ بناؤ. اگر بنا لیا فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر بیٹھے رہو گے برے حال میں بے سہارا ہو کر. پیسے ہوں گے تو دیگ چڑھائیں گے، ہے نا، پیسے ہوں گے تو نظر نیاز چڑھائیں گے. اللہ کہہ رہے میرے پاس آنے کے لیے تو تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. رات کو کروٹ بھی لے رہے ہو، آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مجھے پکارو میں اس وقت بھی سن لوں گا. میں تو سنتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا. میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ، میرے ساتھ خالص ہو جاؤ. میرا رب جیسا سچا دوست کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا اگر ہمارے ریلیشن دوسرے انسانوں سے خراب ہوں، یا ہمیں اگر ریلیشن کی فکر کرنی ہے، سب سے زیادہ کس کی فکر کرنی ہے؟ ہمارا ریلیشن اللہ سے بہترین ہو. یہی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. خاوند کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، یہ سب ریلیشن ہم فکر کرتے ہیں صحیح رہیں، خوش رہیں، آخر ان سے بھی تو رشتہ داری رکھنی ہے. خراب کر دیتے ہیں تو اللہ سے خراب کر دیتے ہیں. اللہ سے ریلیشن کبھی بھی خراب نہ رکھیں. اس ریلیشن کی فکر کریں کہ رات کو سوئیں تو اس فکر سے یا اللہ صبح جلدی اٹھائیے گا. اتنی نعمتوں میں آپ نے رکھا ہوا ہے، یا اللہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اٹھانا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ اگر میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، پھر تمہارے حالات اچھے نہیں ہوں گے. پھر میں پرواہ نہیں کروں گا، پھر میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تم کس حال میں ہو. پھر تم کیا برے حال میں ہوگے، تم پھر بے سہارا ہوگے. کیونکہ بہترین سہارا تو ہمارا کس کا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا سہارا. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس اگلے رکوع میں ہماری بہت بہترین کردار سازی کی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ اس رکوع میں تمہیں وہ احکام بتائے جا رہے ہیں، وہ کرنے والے کام بتائے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو بتائے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. تم نہ کرنا. ایسی بہترین اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہماری کردار سازی کر رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شامل نہ کرنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنا. یعنی تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ خود ہی تمہارا بنے گا، اور اللہ خود ہی تمہارے دشمنوں سے نپٹے گا. لیکن اگر تم نے سارے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیے، اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر سارا کام میں تمہارے سپرد اور تمہارے دشمنوں کے ذمے لگا دوں گا. لہذا ہم نے اپنے دنیاوی معاملات جو اونچ نیچ ہوں اللہ کے سپرد کرنے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ آپ مجھے کافی ہیں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں میں نے یہی حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا، اب میں تمہیں بھی دے رہا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے بنو، تمہارے دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا. جو باتیں ہمارے دل میں لگی ہوتی ہیں نا، اللہ کہہ رہے میرے بنو، میں سب کے دل موڑ دوں گا. اور اگلا اہم بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی پہلے اللہ نے اپنا حق بتایا، اور پھر اس کے بعد اگلی بہت اہم بات کی جو آج ہمارے معاشرے سے نکل گئی. والدین کے ساتھ احسان کرو. اولڈ ہاؤس بن گئے کہ نہیں بن گئے، ہے نا، یہ بیکار لوگ، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، کھانستے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں ہمیں، تنگ کرتے ہیں ہمیں، جمع کروائیں. اور پھر کیا شیطان نے یہ بات ذہن میں ڈالی، وہاں پر تو ان کی ایج کے سارے لوگ ہوتے ہیں، خوش رہیں گے. ہم خود کبھی ایسا خوش رہنا پسند کرتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کھائیں، اپنے گھر میں رہیں. جو آرام ہمیں اپنے گھر میں ملتا ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. اللہ کہہ رہا ہے اگر بلندیاں چاہتے ہو، بزرگیاں چاہتے ہو، بڑا پن چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہاری موجودگی میں، تمہاری زندگی میں پہنچیں تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ میں سے، ماں یا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم نے ان کو اف نہیں کہنا۔ بتائیے یہ تعلیمات ہماری دنیاوی تعلیم والے دیتے ہیں؟ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ میں دیا جاتا ہے؟ بلکہ سکھایا جاتا ہے اپنے والدین سے حق لو، ان کو بتاؤ یہ ان کی ذمہ داری ہے، تمہارا حق ہے، لو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس سے بات کرو، تمہیں بات کرنی چاہیے۔ اللہ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں، فلا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کرو، یعنی اتنی سی بھی بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، اتنی سی بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا، اور ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آج ہماری اولادوں کی آوازیں کتنی اونچی ہو گئی ہیں، گرجتے ہیں، یقین مانیں، بالکل برابر کھڑے ہو کر بولتے ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ہمارا حق ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے، یہ اولادیں ہمیں سمجھائیں گی۔ اللہ نے کتنا پیارا حکم دیا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو جھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ان سے نرمی سے بات کرو۔ اگلا حکم، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنا بازو عاجزی والا، ذلت والا، رحمت والا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے والدین سے بولنا کیسے ہے، ان کے سامنے کھڑے کیسا ہونا ہے، ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، ان کے سامنے چلنا کیسے ہے۔ یہ والدین کیا ہوتے ہیں؟ جب اولاد کمزور ہوتی ہے تو والدین طاقتور ہوتے ہیں، جیسے ہی اولاد طاقت والی ہونے لگتی ہے والدین کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہلے بچے کھانا کھاتے ہوئے گراتے ہیں، لیکن جب بچے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں تب والدین جب کھاتے ہیں تو ان کے منہ سے نوالے گرتے ہیں۔ پہلے بچوں کے پیمپر لگاتے ہیں ماں باپ، پھر والدین کو پیمپر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری تعلیمات، ہماری جو ہے عصری علوم، وہ کہتے ہیں والدین آپ کو ترقی میں رکاوٹ ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ اگر ان میں لگے رہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہیں، تمہارے گھر کے اندر ہیں یہ جنت۔ فلا تقل لہما اف، مجھے لگتا ہے ہم نے خود بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں، وہ اونچے بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا کرتے ہیں، تمہاری بات پوری کرتے ہیں، ہم خود ڈر جاتے ہیں۔ بچے بولیں تو اونچی آواز میں کیوں بولیں؟ ہم والدین ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہم پہلے دنیا میں آئے اور ہم ان کو لانے کا سبب بنے۔ اتنے چھوٹے سے بچوں کو ہم بڑا کرتے ہیں اور ہم ڈرنے لگتے ہیں، بچے ناراض ہوتے ہیں، بچے ناراض ہوتے ہیں تو کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ان کو اللہ کا حق نہیں بتایا۔ جب اللہ کا حق بتائیں گے تو پھر بچے ہمارا حق پہچانیں گے۔ اگر کمی بیشی ہو بھی جائے پھر بھی جوڑنے کا رخ یہی ہے، اللہ کی طرف جوڑیں، پھر بچے ہماری رسپیکٹ کریں گے، پھر ہماری عزت کریں گے، پھر وہ آہستہ آواز میں بات کریں گے جب بچے مساجد میں جائیں گے۔ اور بچے جا بھی جمعے کے دن آخری ٹائم پر رہے ہوتے ہیں، خطبہ سنتے نہیں ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ فرض پڑھ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر بلندیاں چاہتے ہو، بزرگیاں چاہتے ہو تو پھر بڑا پن دکھانا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر والدین بوڑھے ہیں، اگر ساس سسر بوڑھے ہیں، ساس سسر بھی تو والدین کا درجہ پاتے ہیں نا، اگر وہ بوڑھے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ادب و احترام والا معاملہ، اف بھی نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ان کے آگے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کے آگے جھکائے رکھنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ دیکھیں بزرگ جو والدین ہو جاتے ہیں یا ساس سسر ہوتے ہیں وہ ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دے سکتے،
لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہمیں کامیابیاں ترقیاں مل رہی ہیں ہماری محنتوں کی وجہ سے مل رہی ہیں. نہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں ترقیاں مل رہی ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ بوجھ ہیں، کیا مشکل ہے، بوجھ ہیں، مصیبت ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو وہ دعائیں دیتے ہیں تمہاری ترقیوں میں ان کے پیچھے دعائیں ہیں. ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہم سے دعائیں لو، ہمارا دل خوش کرو. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہماری محنتوں کی وجہ سے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں. نہیں، بڑوں کی دعائیں وہ لگتی ہیں، دعائیں اللہ سنتا ہے. تو اتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دیکھیے جب اولاد نیک ہوتی ہے نا تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اب ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کسی کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، یہ والدین کے لیے ہمارا عمل صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، اف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بیزاری نہیں کرنی والدین جو بات کہیں. اچھا اگر وہ عجیب بات کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت خاموش ہو جائیں، پھر کسی وقت سمجھا دیں. اس وقت انہیں جھڑکے نہیں، یعنی اولادیں تو جھڑکتی ہیں، ہاتھوں کو پیچھے کرتی ہیں، دھکے نہیں دیتی، ہٹے پیچھے. آپ کو پتہ ہی نہیں آج کل کیا چل رہا ہے یونیورسٹی کالج میں، آپ کو پتہ ہی نہیں آج کل کیا فیشن چل رہا ہے. ہماری نئی جنریشن کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پرانے دور کے لوگ، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم والدین چپ کر جاتے ہیں. ہاں واقعی ہمیں کیا پتہ آج کل کے کیسے چال چلن ہے. لیکن والدین تو ہیں نا ہم، اللہ نے ہمیں رتبہ تو دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام تو دی ہے. پہلے ہم نے خود نیک بننا ہے، اس کے بعد اپنی اولادوں کو لانا ہے. اگر اولاد کی آواز اونچی ہو ہمیں دکھ ہونا چاہیے. اس تعلیم کا کیا فائدہ، اس ڈگری کا کیا فائدہ جو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے والدین. انہوں نے ان والدین کی قدر نہیں کی. وہ کوئی تعلیم نہیں حاصل کر رہے، ان کی تربیت ہو ہی نہیں رہی. ڈگریاں تو لے رہے ہیں، تعلیم تو لے رہے ہیں، لیکن تربیت ہو ہی نہیں رہی. جو سب سے زیادہ احسان کر رہے ہیں والدین، انہی کے ساتھ بدتمیزی، انہی کے ساتھ گستاخی، انہی کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا. اللہ کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا کریما، نرمی سے بات کرو. یہ تربیت، یہ دین تربیت کرتا ہے. وقفص لهما یعنی صرف نماز حج عمرے تک دین نہیں رکھتا، ہمارے معاملات، ہمارے ریلیشن، ہمارے رشتے بھی بہترین کرواتا ہے. یہ بھی عبادت ہے. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وقفص لهما جناح الذل من الرحمہ، جھکائے رکھو کندھوں کو ان کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ. یعنی جو وہ بات کہیں ان کی بات کو پورا کرو، ان کو مطمئن کرو ادب و احترام کے ساتھ. اور اگلی بات وقل لهما قولا کریما، دعائیں کرتے رہو، کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پر رحم فرمایا. یعنی والدین اگر بچوں کو چوڑ مروڑ کے بھی پھینک دیں، بچے کچھ کہہ سکتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن والدین مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں. اللہ نے ایک اور مقام پر تذکرہ کیا کہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، کہا تیری ماں. چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا تھا. آج ترتیب فرق ہو گئی، شادی ہو میاں بیوی بس. یعنی جس گاڑی میں بھی دیکھیں نا میاں بیوی بیٹھے ہیں، پیچھے ٹنٹنے 2 بچے بیٹھے ہیں. وہ ماں باپ نکل ہی گئے درمیان میں سے، وہ گھر پہ رہے، میاں بیوی بس. باہر سے کلچر آ گیا اور ہم خوش ہیں، لائف بہت سیٹ ہے. رخصتی ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی لینا جا رہے یہ کی مانے. ہاں پہلے کہاں ہوتا دلہن سینٹر میں بیٹھا آگے دولہا ڈرائیو کر رہے تھے. یہ کہاں سے کلچر آیا؟ ہماری معاشرہ، ہماری تعلیمی ادارے، ہمارے میڈیا، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
یقین مانے ہماری فیملی میں دور پرے میں نا کہیں شادی ہوئی تو مجھے کوئی گئے تو بتایا تھا کہ نہیں دلہن سے کیا بات کرتے، اس کو تو اردو آتی ہی نہیں تھی اور رہتی وہ پاکستان میں تھی، کہنے ٹوٹلی انگلش بولتی تھی، کہنے اچھا پھر ولیمے والے دن اس نے دوپٹہ اتار کے نا تھوڑی دیر بعد طے کر کے ہی رکھ دیا کہ چل بھائی دلہن، اس نے دوپٹہ اتارا طے کر کے رکھ دیا. ساس سسر دور کھڑے ہوئے، لو میرج ہے، یونیورسٹی میں پسند کیا بیٹے نے. ہم بھی ایک شادی پہ گئے، بارات والے دن جس دن دلہن کتنی شرم و حیا میں جا رہی تھی، وہ ہال میں بیٹھی تھی، سب کے ساتھ کھانا کھا رہی. معلوم ہے ہماری جو ہے وہ میرا کی جو تھی وہ دونوں نے ڈانس کیا شادی والے دن، دلہن ڈانس کر رہی، دلہا ڈانس کر رہی، سارے مہمان بیٹھے. اسی وقت مہمان اٹھ کے دو لگاتے ہیں نا دلہن دلہا کو، لیکن نہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. کرسیاں سیدھی کر کے سب بیٹھ جاتے ہیں ڈانس ہونے لگے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ رحم فرما، میں نیک اولاد نصیب فرما. یقین مانے ماں باپ جتنے مرضی ماڈرن بن جائیں، اولادوں کے غم ہی ہیں، اولادوں کے غم نہیں کم ہو سکتے. دکھ ہوتا ہے جتنا مرضی ماں باپ ماڈرن بنے، اولادوں کو جتنا مرضی ہم ماڈرن بنائیں، لیکن غم ہیں. میں کہتی ہوں بچوں کو تعلیم دلوائیں، بیٹوں کو تعلیم دلوائیں عصری علوم، لیکن جو آج کل ہماری بچیاں لباس پہن کر جا رہی ہیں یونیورسٹی کالج میں، کیا یہ صحیح لباس ہے؟ والدینوں کی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں آ گئی؟ یہی پھر اولادیں ہماری سامنے کھڑی ہو کر نافرمانی کرتی ہیں، سرکشیاں کرتی ہیں اور بتاتی ہیں یہاں شادی کرنی ہے، گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم، دھمکیاں دیتے ہیں. اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں فلاں یونیورسٹی میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہو گئے ہم. تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ تربیت نہیں ہو رہی، یہ صرف ڈگریاں مل رہی ہیں، جبکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تربیت ضرور کرنی ہے، ورنہ یہ ہمارے رشتے نہیں پہچانے گی. یہ نسل ہماری بڑھاپا بہت پھر برا بڑھاپا ہے. جی لیکن اب بڑا خطرناک معاملے آ رہے ہیں بہت. یہ نسلیں ہاں ہاں لگی ہاں مجھے ایک ملی عورت، میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم نے اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہماری بھی آنے والی اچھا سلوک کریں گے. کہتی نہیں، میرا بیٹا مجھے کہتا ہے آپ نے کیا اچھا سلوک، آپ کی مرضی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا دل کرا آپ نے کیا اچھا سلوک، آنے والی کی ذمہ داری تو آپ کی بھی سیوا کریں. جی بالکل. بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے. ہاں اور اب دیکھ لیے جو میٹیریل لڑکیاں ہیں یہی تو ہے نا، اپنی لائف گزارنی ہے، بہترین لائف گزارنی ہے، سیپریٹ زندگی گزارنی ہے. یہ مانے یہ وہ جو لانچ کی ہے میٹرو سٹی ہے نا، 3 مرلے کا 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے سب لینے کے لیے قسطوں پر دوڑے ہوئے ہیں، لیں کیونکہ سب کا شوق ہے سیپریٹ گھر بن جائے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے. ضرورت کتنی پڑتی ہے ماں باپ جب نوکریاں کرتے ہیں نا تو وہ میڈیا ہے نا، سب کچھ سرچ کرو موبائل میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موبائل میں موجود ہے. ہاں بچے بہت خراب ہوتے ہیں. تو اب اگلے حالات بہت خطرناک آ رہے ہیں، یقین مانیے بہت ضرورت ہے اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں، کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، سب سے پہلے خود پڑھیں، ہم نیک مائیں بنیں. ہم خود بھی نیک نہیں ہیں، کمی ہمارے اندر ہے. میں کہتی ہوں اولادوں کا اتنا قصور نہیں، ان کو تو بہت سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قصور والدین بدل گئے ہیں، والدین ماڈرن بن گئے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ بڑی پیاری دعا ہے نا، ہم نے یاد کرنی ہے. اپنے ساس سسر، اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے لیے بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعائیں پڑھیں ان کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اگلی بات آ گئی. بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تو والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، والدین جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو نا. ہوتا ہے یعنی اب تو جنریشن گیپ بہت زیادہ آتا جا رہا ہے، بہت زیادہ. یعنی ماں باپ کون سی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد عجیب و غریب کوئی اور بات کر رہی ہے، یا اولاد اچھی بات کر رہی ہے اور والدین پرانے انہی خیالات پر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حل بتا دیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یعنی ایسا ہے کہ اولاد نیک ہے اور والدین اپنی جہالت پہ کھڑے ہیں، یا بہویں بہت اچھی ہیں بنا کر رکھنے والی ہیں، لیکن ساس سسر کے ظلم و زیادتیاں. معاشرے میں دونوں طرح کے ہیں نا لوگ، ہے نا. اگر
سسرال والے خوش ہی نہیں ہوتے کسی بات سے، ماں باپ خوش ہی نہیں ہوتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹا بہت خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مائیں خوش ہی نہیں ہوتی، باپ خوش ہی نہیں ہوتے. ہر طرح کے لوگ ہیں نا، کوئی نہ کوئی بات نکال، بیٹا جتن کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے، لاتے لے آتے یہ چیز، بھائی اتنا کچھ تو اس نے کر لیا، خوش ہو جائیں. نہیں خوش ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہیں. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے. تم نیکیاں کرتے رہو، اگلے ٹونٹ مار رہے ہیں، اگلے کسی نیکی کی قدر نہیں کر رہے، ریٹرن میں تمہیں اچھا نہیں کہہ رہے، تمہاری نیتیں اچھی ہیں، تم نیک بنے رہو. اللہ کہہ رہا ہے میں سبب سے کوئی نہ کوئی طریقہ بناؤں گا، اس نیکی کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا. ربکم، کتنی پیاری آیت اللہ نے اس بات کا آگے جواب دے دیا. یعنی تم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، تم نے نیکی کرتے چلے جانا ہے. آگے ساس سسر، والدین، بہن بھائی اچھے نہیں بھی دے کوئی بات نہیں، تمہاری نیتیں خالص ہونی چاہیے، تمہاری نیتیں اچھی ہونی چاہیے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ کہہ رہے حق ادا کرو قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور فضول پیسہ مت اڑاؤ، جن کا حق بنتا ہے ان کو دو. ہم کہتے ہیں نا پوری نہیں پڑتی، ہمارے اپنے اخراجات اتنے زیادہ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ان کو دیا کرو، ان کی ضرورت پورا کیا کرو، اور فضول پیسے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اگر شیطان کے بھائی بن گئے تو تب تو تم کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے، بچے گا ہی نہیں. تمہارے اپنی خواہشات، تمہاری اپنی ضروریات اتنی زیادہ ہوں گی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے، اس انتظار میں، ترجوہا کہ تمہیں امید ہے خوشحالی کی، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کو نرم بات کہہ دو. یعنی اگر کوئی رشتہ داروں میں سے یتیم، مسکین، مسافر تمہارے پاس آ گیا کہ آپ میری مدد کریں، اور اس وقت تمہارے حالات ڈاؤن جا رہے ہیں، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم مدد کرو، کوئی تم اچھا کھلا سکو، پلا سکو، تو پھر تم کیا کرو؟ لیکن اگر تمہیں امید ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، پھر تم بعد میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر انہیں امید دلا دو، یا پھر انہیں کوئی نرم بات کر دو، انہیں جھڑکو نہیں. تمہاری وجہ سے ہمارے حالات ہی ڈاؤن ہو گئے، تمہاری نحوست ہم پر بھی پڑ گئے، ہر وقت آ جاتے تم ہمیں کھا گئے ہو، ایسی باتیں نہ کہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، مدد نہیں کر سکتے، ہیلپ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، نرم گفتگو تو کر لو، اخلاق سے پیش تو آ جاؤ، دل جوئی تو ان کی کر دو، ان کو بہترین مشورہ دے دو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ باندھو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم بیٹھے رہو ملامت زدہ اور ہارے ہوئے بیٹھ کر. پیچھے اللہ نے کہا نا کہ فضول خرچی نہ کرو، آگے اللہ نے یہ ترغیب دی کہ ایسا بھی کنجوس نہ بن جاؤ کہ جیسے کہ اپنے ہاتھ کے گردن کے ساتھ ہاتھ باندھا ہوا ہے. اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑو، وسعت پیدا کرو، دوسروں کو دو. بعض خامد ایسے ہوتے ہیں نا کہ فیملی پہ بالکل نہیں خرچ کرتے، اچھا باہر خرچ کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، کیونکہ وہ لوگ تو تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ جتنا چڑھائیں اتنا خرچ کرتے ہیں، اور اپنی فیملی پر نہیں خرچ کرتے. نہیں دوائی نہیں لانی، کیوں نہیں لانی؟ بد پرہیزیاں کیوں کی، ہے نا، الٹی سیدھی سختیاں گھر میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے نہ بنو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ بنو ایسے کہ باندھا ہوا ہو اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، ایسے ہو جاؤ کہ سب خرچ کر دو اور اب فقیر بن کے بیٹھ جاؤ، ملامت زدہ بن کے بیٹھ جاؤ. اعتدال کی راہ چلو، مسلمان معتدل راستہ چلتا ہے.
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی کوشش بندے نے کرنی ہے، حالات بہتر ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کیسے اصول بتائے جا رہے ہیں ہمیں، بہترین اصول بتائے جا رہے ہیں کہ نہیں بتائے جا رہے ہیں، جس میں گھر میں سکون رہے، معاشرے میں سکون رہے اور سب آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ یعنی ہوتا ہے نا اپنی پوری پڑھ نہیں رہی، بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، چلو بھائی جاؤ ابارشن کروا کر آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتا ہے۔ ہمیں اب یاد ہوگا جب بچے پیدا ہوئے رزق بڑھا کہ نہیں بڑھا، کوئی نئی چیز گھر میں آئی کہ نہیں آئی۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہر بچہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتا ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً بچوں کو قتل کرنا بہت گناہ کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، اصول دے رہے ہیں نا ہمیں، ہم دین پر قائم رہیں، ہم اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے اندر معاشرے میں برائیاں، فتنے، فساد کم سے کم ہوں۔ پہلے اللہ نے کہا اولاد کو نہ قتل کرو، آگے اللہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے اور منگنی کے بعد ایسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ نکاح ہو گیا ہو۔ بھائی کیا انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، کھلے جاؤ، دونوں جاؤ شاپنگ کر کے آؤ۔ کیا ہے یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، اب ہم کیا روک ٹوک کریں، اب تو ان کی شادی ہونی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ جن کے تعلقات نکاح سے پہلے ہو جاتے ہیں یا تو دین ٹوٹتا ہے یا پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پہلے ہی ایک دوسرے کو برت لیتے ہیں، پہلے ہی برائیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہمیں شیطان نے کیا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، بھائی انہوں نے زندگی گزارنی ہے، کیا ہماری زندگیاں بہتر نہیں گزری؟ جو پہلے زندگیاں گزری کیا بہتر نہیں گزری؟ یہ کیا نئی نسل میں خبط آ گیا اور والدین بھی اسی بات میں آ گئے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے نا، کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز پسند نہیں ہے، کون سا کلر پسند ہے کون سا کلر پسند، اور ساری زندگی گزارنی ہے۔ بعد میں نہیں پتہ چل سکتا۔ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اچھا کچھ نہیں، ایک دوسرے کو منگنی پر خود ہی انگوٹھیاں پہناؤ، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی محبت بڑھ رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کبھی محبت نہیں بڑھتی، کبھی رشتہ نہیں پنپتا، دین جاتا ہے یا پھر رشتہ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، نکاح کے بغیر، نکاح کے بغیر لڑکے لڑکی کا مل کے بیٹھنا، پیار بھری باتیں کرنا، ہاتھوں میں ہاتھ دینا، سب زنا ہے۔ ہماری فنکشنوں پہ کزن کتنے گلتے ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے آپس میں جو ہے نا موج مستی کر رہے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ زنا ہے۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یقیناً اللہ کہہ رہے بے حیائی کا کام ہے، شیطان خوش ہوتا ہے اور یہ برا طریقہ ہے۔ نکاح کر دیں، اس کے بعد بیٹھیں باتیں چیتیں کریں، شاپنگ کریں، تب رشتے میں برکت رہے گی، تب پیار محبت۔ پتہ ہے نکاح سے محبت ہوتی ہے، نکاح کے بغیر آپس میں محبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایسا رشتہ حلال بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ نکاح کا کام ہونے سے، نکاح کے بندھن میں آنے سے رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور پیار محبت بھی بڑھتا ہے۔ نکاح کے بغیر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت کرو اس انسانی جان کو، مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا مگر حق کے ساتھ۔ یعنی چند صورتوں میں قتل انسان کا جو ہے قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی خون کا بدلہ خون۔ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کا بھی کیا ہے قتل ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو کیا کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے۔ ویسے اللہ کہہ رہے ہیں کسی جان کو قتل نہ کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کو پھڑکا دو،
اس کو راستے سے ہٹواؤ، وہ روڑا آ رہا ہے درمیان میں، ہمیں جائیداد ملنی چاہیے، ہمیں سیٹ ملنی چاہیے، ہماری شہرت ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، تم کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا، گویا پوری قوم کا قتل کرنا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو جسے قتل کیا گیا مظلومی میں، تو اس کے فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہہ رہے اس کے ولی کو پھر ہم نے اختیار دیا ہے، اس کا دل چاہے تو بدلہ لے، اس کا دل چاہے تو دیت لے، قصاص لے یا معاف کر دے، اس کو اختیار ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اللہ کہہ رہا ہے قتل میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، یعنی قاتل جس کو قتل کیا ہے، قتل کرنے والے نے، مقتول کی مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں کہ ہاں بھائی اس نے قتل کیا ہے، اب بدلہ دو، دیت دو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری اب کون اٹھائے گا، ان کا ولی وارث اب کون ہوگا، اس کی مدد کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے سے۔ یقین مانے ہمارے معاشرے میں بیوہ یتیم بچے رل جاتے ہیں، ایک ایسا ہمیں لگتا نہیں، خامن ایک بہت بڑا پیچھے سہارا کھڑا ہوتا ہے، سسرال والوں کی جرت نہیں ہوتی کچھ کہہ سکیں، ویسا چلو ظلم ہے لیکن ایسی جرت نہیں ہوتی کہ مالی لحاظ سے بھی ہڑپ کریں، اور بیچارے کھانے کو ترس جاتے ہیں، بیوہ کو نکالو، اس عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں ان کو ایسا مصروف کرتے ہیں، کبھی ادھر جاب لگوا رہے ہیں، کبھی، اور بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کوئی سرپرست نہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، کوئی ہماری ماں کو سنبھالنے والا نہیں، ماں ڈاؤن ہوتے 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 ان بچوں کو کھانا بھی نہیں پکا کے دے سکتی، ایسا اس کو پاگل کر دیتے ہیں، ایسا اس کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، وہ پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بڑے حقوق رکھے ہیں یتیموں کے، بیوہ عورت کے، ان کے، اللہ کہہ رہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، محبت سے، یہ قریبی ہوتے ہیں، چچا ماما پھپھیاں یہی ہوتے ہیں، دشمن بن جاتی ہیں، نہیں حق دیتے، یتیموں کا خیال رکھیں، ان کا مال مت کھائیں مگر اچھے طریقے سے، یعنی اگر ذمہ داری اٹھا رہے ان کے مال کو سنبھال رہے ہو تو جتنی کہیں اور سے جاب کے ذریعے تمہیں سیلری مل سکتی ہے وہ تم لے سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ 2 نمبر طریقے کرو، دکھاؤ کچھ اور اندر اپنے گھر بنتے جائیں، اپنے بچوں کے انتظامات ہو جائیں، اور کو ہم سنبھال بھی تو رہے ہیں، نہیں، یتیموں کا مال امانت ہے، ان کو واپس کرو، اگر اللہ نے ان کا باپ لے لیا تو تم ان سے یہ مال تو نہ کھا لو، تمہاری آزمائش اب ہے، یتیموں کا خیال رکھتے ہو یا نہیں، بیوہ کا خیال رکھتے ہو یا نہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور ذرا سا بھی کوئی کر رہے نا، ہم کرایہ دے رہے ہیں نا، اتنا مہنگا گھر دے دیا نا، اب کیا کھانا بھی پوچھتے رہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چلے کوئی بات نہیں آپ نہ پوچھیں، اپنے بچے بہترین اسکولوں میں جا رہے ہیں، ڈبل فیسیں دے رہے ہیں، ہم نے ٹھیکہ لے لیا ان کا خیال ہم ہی رکھتے رہے، اب خود بھی تو کچھ کریں، سرپرستی کریں، محبت والا معاملہ کریں، شفقت والا معاملہ کریں یتیموں کے ساتھ، بیوہ عورت کے ساتھ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ بڑا کیا ماشاء اللہ، ہاں یقین، اور ابھی تک محبت رکھتے ہیں۔ میں اس کلاس میں جاتی ہوں نا، وہاں پر ایک بیوہ آتی ہے، یقین مانے چچا نے بچوں کا بڑا خیال رکھا، لیکن ہوتی ہے نا عورتوں کی جیلسی، وہ ایک گھر میں رہتے تھے، جب ایک گھر میں رہتے ہو نا بڑی جیلسی ہوتی ہے، بس اس کے بچے سے یعنی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بیوہ کو نکالا، بچوں کو نکالا، الگ گھر میں ڈال دیا، اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے کلاس میں بتا رہی تھی کہ اب وہ آتی ہے نا، مجھے کہتی ہے مجھے نا اب پہلے آپ کی کلاس میں بڑا مزہ آتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، اب مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کی بات کی، یہ کہ میں نے پاگلوں والی اس کی حالت، کہتی پہلے میں خوشی خوشی آپ کی کلاس میں جلدی آتی تھی، اب میرا آنے کو دل نہیں چاہتا، مجھے کیا ہو گیا ہے، کہتی مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا کلاس میں، میری وہ تڑپ کہاں چلی گئی، میں نے کہا تم صحیح تو، کہتی نہیں مجھے اب رونا نہیں آتا، میرے آنسو ایسے لگتا ہے خشک ہو گئے، میں قرآن پڑھتی ہوں مجھے کوئی رونا ہی نہیں آتا،
میں نے کہا نہیں ضروری تھوڑی ہے رونا. میں نے اسے بڑا مطمئن کیا, بڑا سمجھایا. تو مجھے کلاس میں بتا رہی تھی کہ نہیں ہم جب جا رہے تھے نا یہ اس گھر کو مڑ مڑ کے دیکھ کے روتی ہوئی سارے راستے میں جا رہی تھی. پاگل بنا دیتے ہیں. اور بچوں کو کیسے یہ ماں سنبھالے گی؟ نہیں سنبھال سکتی. رول گئے بچے یتیم رول جاتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں صرف اپنے بچوں کا سوچیں, آپ کے بچے بھی آپ کا حق نہیں پہچانیں گے. اللہ محبتیں ڈالتا ہے اولادوں کے دل میں, اگر ہم حقوق پورے صحیح کریں پھر ریٹرن میں وہ ہمیں پوچھیں گے, ورنہ نہیں پوچھیں گے, وہ بھی بوجھ سمجھیں گے. اللہ کہہ رہے حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد کو پورا کیا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب کوئی عہد کرو تو پورا کرو. منافق کی نشانیوں میں سے ہے نا, وہ عہد کرتا ہے تو عہد پورا نہیں کرتا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب تم ناپو تو پورا پیمانہ کیا کرو. اور جب تم وزن کرو تو سیدھا ترازو کے ساتھ کیا کرو. یعنی ایسا لگتا ہے جن کے پاس ترازو ہے, جنہوں نے ناپنا ہے, وہ چھوٹا چھوٹا بچا کے کیا کر لیں گے, ڈنڈیاں مارتے ہیں. اور ان کا نیت جب خراب ہو جائے تو رزق بھی نیت کی خرابی سے ملتا ہے. اگر نیت صحیح ہو جائے تو اللہ رازق ہے. اگر تھوڑا بھی دیر ہے تو اس میں برکت آ جائے گی. ذالک خیر و احسن تعویلا, اللہ کہہ رہے یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ سے اور خوب تر ہے, بہتر. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم بھی نہیں. یہ نیوز چینل پر کیسے سیاستدانوں کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, کیسی میمز بن رہی ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہے پڑھو نہیں اس بات کے پیچھے جس سے تمہیں کوئی واسطہ ہی نہیں, جس کا تمہیں علم ہی نہیں. ہمیں کیا پتہ یہ سیاستدان کیسے لوگ ہیں, کس کی سائڈ لیں کس کی نہ لیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ذاتی معاملات ہے نا. اللہ کہہ رہے اس معاملے کے پیچھے پڑھو ہی نہیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک سماعت, بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے تم سے پوچھ گچھ ہوگی. غلطیاں نہ پکڑا کرو دوسروں کے الفاظ نہ پکڑا کرو. ہر ایک سے اللہ نے خود حساب لے لینا. بہت بڑی نعمت ہے آنکھ, دی کس نے ہے؟ اللہ نے. کان, زبان, ہاتھ پاؤں, کان عنہ مسئولا, اللہ کہہ رہا ہے ان سب نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. نافرمانیاں کرتے رہے, سرکشیاں کرتے رہے, ظلم کرتے رہے, فرما برداری نہیں کی, تم نے سمجھا میرے ہاتھ, میرے پاؤں, میرا کان, میرا جسم, میری مرضی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے پوچھوں گا. یہ بدن میں نے دیا, یہ جسم میں نے دیا, یہ زندگی میں نے دی. کان عنہ مسئولا, یہ مانے جب روح نکل جاتی ہے وہ جسم کوئی اپنا رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, بے شک تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے, پھاڑ سکتے زمین کو, اور ہرگز نہیں تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے. جتنا مرضی طاقتور بن جاؤ, جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لو, جتنی زیادہ بلندی مل جائے, اللہ کہہ رہے زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو. تم سے اور اوپر والے ہیں جن کو میں نے فوقیت دی ہوئی ہے. یہ تکبر اللہ کہہ رہا ہے انسان کو زیبا نہیں دیتا. شیطان جو ہے اس نے تکبر کیا. آج ہماری بچیوں کے چلن کیسے ہیں, یوں دوپٹے کے بغیر سینہ اکڑا ہوا, ہاتھوں میں پرس لٹکا ہوا, دوسرے ہاتھ میں موبائل, یوں بالوں کو گھماتے ہوئے. بتائیں اکڑ کے چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ کوئی عاجزی والا یہ انداز ہے نا. لباس مختصر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے بیٹوں کے پینٹیں ٹخنوں سے نیچے اور بیٹیوں کی اوپر, یہاں تک جو ویکس کی ہوئی ہوتی ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ یہاں تک اپنے ٹراؤزر کو کر لیں کہ کم از کم نظر تو آئے کہ ویکس کی ہوئی ہے. کتنی وائٹ ٹانگیں ہیں ہماری. شیطان نے ہمیں کن کاموں میں ڈال دیا؟ یہ کوئی فخر کے کام ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اللہ کہہ رہے زمین میں اکڑ کے نہ چلو, آجزی کے ساتھ چلو. تن کے چلتی ہے ہماری نئی نسل, اور ہم فخر سے بتاتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے جتنا مرضی تم کامیابیاں ترقیاں دے لو، تم زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے نا، یہ زمین ہمارے قابو میں ہے۔ تم پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے، اتنے تم بلند نہیں ہوگے، اتنا تمہارا مقام بلند نہیں ہو گیا، لہذا یعنی وہ کہتے ہیں نا جتنا رس والا پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جتنا رس کے بغیر پھل ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا اوپر ہوتا ہے۔ تعلیم ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، تعلیم ہمیں ہمارے اندر کمیاں دکھاتی ہے، دوسروں کا رسپیکٹ ادب کرنا سکھاتی ہے۔ یہ اکڑ کے چلنا یہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے تکبر کیا، اس نے اکڑ کیا دکھایا۔ ہاں چلیں یہ رکوع ختم کرتے ہیں، سب اچھے تک کریں گے۔ ویسے کیا خیال ہے 6:30 تک کر لیا کریں یا نہیں؟ 6:15 تک کریں۔ کل ذالک کا حالانکہ ٹائم آگے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو آپ بنا کے سب کچھ ریڈی کر آیا کریں، صرف ایک روٹی تو 5 منٹ میں بنے گی نہیں؟ 4 بجے سے 4:15 شروع ہوتی کلاس۔ ہاں 4:15 سے 5:15 6:15 چلیں۔ کل ذالک کان، ٹھیک ہے چلیں یہ رکوع ختم کرتے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں کا اللہ کہہ رہا ہے برائی تیرے رب کو بہت زیادہ، یہ سارے کام یہ جو ہے نا اللہ کو ناپسند ہیں۔ ذالک یہ ہم نے کام پڑھے نا کون کون سے تھے، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اکڑ کے نہیں چلنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے جو آپ کے طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے حکمت میں سے، یعنی اللہ نے آپ کو کتنی پیاری پیاری باتیں سمجھا دی جس سے آپ خوبصورت ہوں گے، معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں برے حال میں دھتکار کر ڈال دیے جاؤ گے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، تو کیا تم نے چن لیے ہیں، تو کیا تمہیں منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، اور اپنے لیے بنا لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، یعنی اللہ نے تمہیں کہا تم اپنے لیے بیٹے لے لو، بیٹوں کو پسند کرو، اور تم منسوب کر دو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، اگر تم ایسی سوچ رکھتے ہو، ایسے خیالات رکھتے ہو، ایسے عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کہہ رہے بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا، جیسا کہہ دیا ویسے ہم نے ماننا ہے، اپنی عقل نہیں لڑانی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں دین آئے، ہمارے گھروں میں دین آئے، ہمارے اداروں میں دین آئے، ہمارے ملک میں دین آئے، اللہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین۔